السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، کیسے ہوں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ آج حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی، اللہ تعالیٰ حضرت اور ہمارے شیخ کی عمر میں برکت عطا فرمائیں، بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ ایک حضرت کی کتاب کا ایک بہت ہی شاندار اور قیمتی واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے، آپ غور سے سنیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریوں کا ریوڑ چرا رہے تھے کہ ایک آدمی قریب سے گزرتے ہوئے اس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ الفاظ ذرا بلند آواز سے کہے: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ پاک ہے وہ زمین کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی والا، پاک ہے وہ عزت و بزرگی، ہیبت اور قدرت والا، اور بڑائی اور دبدبے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے محبوب حقیقی کی تعریف اتنے پیارے الفاظ میں سنی تو دل مچل اٹھا۔ فرمایا کہ اے بھائی، یہ الفاظ ایک مرتبہ اور کہہ دینا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس کے بدلے کیا دیں گے؟ آپ نے فرمایا آدھا ریوڑ۔ اس نے یہ الفاظ دوبارہ کہہ دیے۔ آپ کو اتنا مزہ آیا کہ بے قرار ہو کر فرمایا اے بھائی، یہ الفاظ ایک مرتبہ پھر کہہ دیجئے۔ اس نے کہا اب مجھے اس کے بدلے کیا دیں گے؟ فرمایا بقیہ آدھا ریوڑ۔ اس نے یہ الفاظ 12 کہہ دیے۔ آپ کو اتنا سرور اور اتنی خوشی محسوس ہوئی کہ بے ساختہ کہا اے بھائی، یہ الفاظ ایک مرتبہ اور کہہ دیجئے۔ اس نے کہا اب تو آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بچا نہیں، اب آپ کیا دیں گے؟ فرمایا اے بھائی، میں تیری بکریاں چرایا کروں گا، تم ایک مرتبہ میرے محبوب کی تعریف اور کر دو۔ اس نے کہا حضرت ابراہیم خلیل اللہ، آپ کو مبارک ہو، میں تو فرشتہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ جاؤ اور میرا نام لو اور دیکھو وہ میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی، ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی، جب تیرا کسی نے نام لیا۔ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آگے فرماتے ہیں حضرت جی کہ دربار حبیب میں پہنچ جاؤں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی روح لینے کے لیے ملک الموت آئے۔ انہوں نے فرمایا هل لأیت خلیلا یقبض روح خلیلہ، کیا آپ نے کسی ایسے دوست کو دیکھا جو اپنے خلیل کی روح کو قبض کر رہا ہو؟ انہوں نے کہا کہ اچھا، اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوں۔ ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ میرے حبیب کو پیغام دے دو، هل لأیت خلیلا یکرہ لقاء خلیلہ، کیا تم نے کسی دوست کو دیکھا کہ اپنے دوست کی ملاقات سے انکار کر رہا ہو؟ تو جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ موت اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا طریقہ ہے، کہنے لگے ملک الموت عجل عجل، جلدی کر، روح قبض کر، مجھے اپنے مالک سے ملا دے۔ یہ تمنا تھی، یہ تمنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اب تو جلد سے جلد اپنے پیارے اللہ کے حضور جا پہنچے اور ملاقات حبیب سے لطف اندوز ہوں۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا، حدیث قدسی سے، الا طال شوق الابرار الى لقائی وانا الیہم لاشد شوقا، میری ملاقات کر کے میرے نیک لوگوں کا شوق میری ملاقات کے لیے بڑھ گیا اور میں ان کی ملاقات کے لیے ان سے بھی زیادہ مشتاق ہوں۔ الفت میں جب مزہ ہے کہ ہو وہ بھی بے قرار، الفت میں جب مزہ ہے کہ ہو وہ بھی بے قرار، دونوں طرف ہوا آگ برابر لگی ہوئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت میں مزہ
اس وقت صحیح معنی کرے کہ اللہ تعالیٰ تو بندے سے محبت کرے اور اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتے ہیں، لیکن بندہ ہی اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا، غفلت میں رہتا ہے، سستی، کاہلی اور بے توجہی کا شکار بنا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جب محبت اس کے دل میں شدید ہوگی تو اور اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتے ہیں، تو پھر مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے جب محبت دونوں طرف سے ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی محبت اور اپنے عشق کا حصہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سبھی سننے والوں کو اپنی محبت عطا فرمائے، آمین۔